والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور تم پر حرام کی گئیں وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں مگر کافروں کی وہ عورتیں جن کے تم مالک ہو جاؤ، یہ حکم تم پر اللہ کا فرض کیا ہوا ہے۔ اور حلال کی گئیں تمہارے لیے وہ سب عورتیں جو ان کے علاوہ ہیں کہ تم طلب کرو اپنے مال کے عوض، اس حال میں کہ تم عورتوں کو اپنے نکاح کے گھیرے میں لانے والے ہو، نہ یہ کہ تم نفس کی خواہش پوری کرنے والے ہو۔ پھر جن عورتوں سے نکاح کر کے مہر کے عوض تم نے فائدہ اٹھا لیا تو ان کے مہر انہیں ادا کر دو، اللہ کا فریضہ ہے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس چیز میں جس میں تم آپس میں راضی ہو گئے مہر مقرر کرنے کے بعد، بے شک اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور جو شخص تم میں سے مالی طاقت نہ رکھے نکاح کرنے کی آزاد کنواری مسلمان عورتوں سے تو وہ مسلمانوں کی مملوکہ باندیوں سے نکاح کریں جو ایمان والیاں ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو کر ایک ہی ہو تو نکاح کر لو ان باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور ان کے مہر انہیں ادا کرو دستور کے مطابق، اس حال میں کہ وہ نکاح کی قید میں آنے والی ہوں، بدکار نہ ہوں اور نہ غیروں سے پوشیدہ تعلقات جوڑنے والی ہوں۔ جب وہ نکاح کے گھیرے میں آ جائیں پھر بے حیائی کا کام کریں تو ان پر اس کی آدھی سزا ہے جو آزاد کنواری عورتوں پر ہے۔ یہ باندیوں سے نکاح کا حکم اس کے لیے ہے جسے بدکاری کا خوف ہو تم میں سے، اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ اللہ چاہتا ہے کہ کھول کر بیان کر دے تمہارے لیے اپنے احکام اور تمہیں چلائے ان نیک لوگوں کی راہوں پر جو تم سے پہلے ہوئے، اور تم پر رجوع برحمت ہو، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں
کہ تم سیدھی راہ سے منہ پھیر کر بہت دور ہو جاؤ۔ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، اور پیدا کیا گیا انسان کمزور۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں نہ حق، لیکن یہ کہ تجارت ہو تمہاری آپس کی رضامندی سے، اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ تم پر بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ اور جو ایسا کرے زیادتی اور ظلم کی بنا پر تو ان قریب ہم اسے آگ میں پہنچا دیں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے اور داخل کر دیں گے تمہیں عزت کی جگہ۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ فضیلت دی اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر۔ مردوں کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی سے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور طلب کرو اللہ سے اس کا فضل، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں اس مال کے لیے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت والے، اور وہ لوگ جن سے تمہارا عہد ہو چکا ہے تو انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے موجود ہے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد سردار ہو کر عورتوں پر قائم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے، تو نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، مردوں کے پیٹھ پیچھے ہر قسم کی حفاظت کرتی ہیں اللہ کی حفاظت کے ساتھ۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو تو نرمی کے ساتھ انہیں نصیحت کرو، اور اگر نصیحت کا ان پر اثر نہ ہو تو تنہا چھوڑ دو انہیں خواب گاہوں میں،
اور اس پر بھی نہ مانے تو انہیں بطور تعدیب ہلکا سا مار بھی سکتے ہو. پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو انہیں تکلیف دینے کا کوئی بہانہ تلاش نہ کرو. بے شک اللہ نہایت بلند بہت بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اور اگر تمہیں اندیشہ ہو ان دونوں کے درمیان اختلاف کا تو مقرر کرو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں سے اور ایک منصف عورت کے رشتہ داروں سے. اگر وہ دونوں منصف ارادہ کریں صلح کرانے کا تو اللہ اتفاق پیدا کر دے گا ان دونوں کے درمیان. بے شک اللہ خوب جاننے والا نہایت خبر رکھنے والا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت والے پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور مجلس کے ساتھی کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ اور ان غلام باندیوں کے ساتھ جن کے تم مالک ہوئے. بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا مغرور متکبر کو. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے خواری کا عذاب. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. اور ان لوگوں کے لیے بھی خواری کا عذاب ہے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور شیطان جس کا ساتھی ہو جائے تو وہ کیسا ہی برا ساتھی ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. اور ان پر کیا مصیبت آ جاتی اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور خرچ کرتے اس چیز سے جو اللہ نے انہیں دی، اور اللہ انہیں خوب جانتا ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. بے شک اللہ ذرا بھر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، اور لائیں گے ہم آپ کو اے محبوب ان پر نگران گواہ بنا کر. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا.
اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، کاش انہیں مٹی میں دبا کر ان پر زمین ہموار کر دی جائے، اور اللہ سے وہ کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو اس چیز کو جو تم کہتے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم مسافر ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے، یا تم نے اپنی عورتوں سے قربت کی پھر پانی نہ پاؤ، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا حصہ دیا گیا؟ وہ خریدتے ہیں گمراہی کو اور ارادہ کرتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راہ سے بیٹھ جاؤ۔ واللہ اعلم بأعدائکم وکفى باللہ ولیا وکفى باللہ نصیرا۔ اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ تمہارا حامی، اور کافی ہے اللہ تمہارا مددگار۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ پھیر دیتے ہیں اللہ کے کالموں کو ان کی جگہوں سے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور آپ سے کہتے ہیں کہ سنیے اس حال میں کہ آپ سنائے ہوئے نہ ہو، اور راعنا کہتے ہیں اپنی زبانیں موڑ کر اور طعنہ زنی کرتے ہوئے دین میں۔ اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور تسلیم کیا اور آپ ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرمائیں تو ان کے لیے بہتر اور نہایت درست ہوتا، لیکن اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ان کے کفر کی وجہ سے، تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ اے کتاب والو، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا اس حال میں کہ وہ تمہارے ساتھ والی اصل کتاب کی تصدیق کرتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم کچھ چہروں کے نقوش مٹا دیں پھر انہیں پھیر دیں ان کی پیٹھ کی جانب، یا ہم لعنت کریں ان پر جس طرح ہم نے لعنت کی ہفتہ کے دن والوں پر۔
اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور بخش دیتا ہے جو اس سے کم ہو جس کے لیے چاہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جو اپنی جانوں کو پاک ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جسے چاہے، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے دھاگے کے برابر بھی۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ دیکھیے وہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور ان کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب سے حصہ دیا گیا؟ وہ ایمان لاتے ہیں بت اور طاغوت پر، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا، یہ کافر زیادہ ہدایت کی راہ پر ہیں بنسبت مسلمانوں کے۔ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ یہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور اللہ جس پر لعنت کرے تو اے مخاطب تو ہرگز اس کے لیے کوئی مددگار نہ پائے گا۔ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا۔ کیا ان کا کوئی حصہ ہے ملک میں؟ اگر ایسا ہو تو وہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہ دیں۔ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، تو بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت دی، اور ہم نے ان کو بڑا ملک دیا۔ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا۔ تو ان میں سے بعض لوگ ابراہیم پر ایمان لائے، اور کچھ لوگوں نے ان سے روگردانی کی، اور کافی ہے ان کے لیے بھڑکتا ہوا دوزخ۔ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں سے، ان قریب ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جب بھی جل کر پک جائیں گی ان کی کھالیں، بدل دیں گے ہم ان کی کھالوں کو ان کے علاوہ دوسری کھالوں سے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ بے شک اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔
اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ادا کرو امانتیں امانت والوں کو، اور یہ کہ جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ بہت سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں سے امر والے ہوں، پھر اگر تم جھگڑا کرو کسی چیز میں تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور قیامت کے دن پر، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا نہ دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا آپ کی طرف اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مقدمے لے جائیں شیطان کی طرف، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر ہدایت سے بہت دور گمراہی کی راہ پر لے جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نکل جاتے ہیں آپ سے منہ موڑ کر کتراتے ہوئے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ تو کیا حال ہوگا جب ان پر کوئی مصیبت آئے ان کے ہاتھوں کے کرتوتوں سے، پھر وہ آپ کے پاس آ جائیں اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہ ہمارا ارادہ کچھ نہ تھا سوائے بھلائی کے اور آپس کی موافقت کے۔ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ہر بات جانتا ہے، تو ان سے چشم پوشی فرمائیے اور انہیں نصیحت کیجیے اور تنہائی میں انہیں اچھی طرح سمجھا دیجیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔
اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی فرمانبرداری کی جائے اللہ کے حکم سے، اور اگر وہ کبھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آ جاتے آپ کے پاس، پھر مغفرت طلب کرتے اللہ سے، اور مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول، تو ضرور پاتے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ تو اے محبوب، آپ کے رب کی قسم وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حاکم مانے آپ کو ہر اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان پیدا ہو، پھر نہ پائیں وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی ہر اس فیصلے سے جو آپ نے کیا، اور بخوشی دل سے مان لیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم فرض کر دیتے ان پر کہ قتل کرو اپنی جانوں کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو اس پر عمل نہ کرتے مگر ان میں سے تھوڑے لوگ، اور اگر وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ مضبوط ایمان پر ثابت قدم رہنے میں۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اس وقت ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اور ضرور ہم انہیں سیدھی راہ چلاتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، جو انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ خوب جاننے والا۔ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر دشمن کی طرف جماعتیں بن کر جاؤ یا اکٹھے ہو کر چلو۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ اور بے شک تم میں کوئی وہ گروہ بھی شامل ہے جو ضرور دیر لگائے گا، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں لڑائی میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر مل جائے تمہیں اللہ کا فضل مال غنیمت تو ضرور کہے گا اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، اس انداز میں کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ تھی۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو آخرت کے عوض دنیا کی زندگی فروخت کر چکے ہیں،
اور جو لڑے اللہ کی راہ میں پھر قتل ہو جائے یا غالب آئے تو ان قریب ہم اسے بڑا اجر دیں گے۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اور مسلمانوں تمہیں کیا ہے کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں حالانکہ بے بس کمزور مردوں عورتوں اور بچوں میں سے وہ ہیں جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی کار ساز بنا دے اور کر دے کسی کو اپنی طرف سے ہمارا مددگار۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں، تو اے مسلمانوں تم لڑو شیطان کے مددگاروں سے، بے شک شیطان کا مکر کمزور ہے۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا کہ ابھی قتال سے اپنے ہاتھ روک رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسا ڈرنے لگا جیسے کوئی اللہ سے ڈرے یا اس سے بھی زیادہ، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے کیوں فرض کر دیا ہم پر جہاد، کیوں نہ مہلت دی ہمیں تھوڑی مدت تک۔ فرما دیجئے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو پرہیزگار ہو، اور تم دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا۔ جہاں کہیں تم ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلوں میں ہو، اور اگر انہیں کچھ بھلائی پہنچے تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر پہنچے انہیں کچھ برائی تو کہیں اے رسول یہ آپ کی طرف سے ہے۔ فرما دیجئے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کیا ہوا اس قوم کو کہ یہ لوگ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ اے مخاطب تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی تجھے پہنچے تو وہ تیرے ہی نفس کی وجہ سے ہے، اور اے محبوب ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ من يطع الرسول فقد أطاع الله
ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. جس نے رسول کی فرما برداری کی بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے روح گردانی کی تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگاہ بان بنا کر. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اور وہ کہتے ہیں ہم نے حکم مانا، پھر جب وہ آپ کے پاس سے باہر نکل جاتے ہیں تو ان میں سے رات کو مشورہ کرتا ہے ایک گروہ اس بات کے خلاف جو اس نے کہی تھی، اور اللہ لکھتا ہے جو کچھ وہ رات کو مشورے کرتے ہیں. تو اے محبوب آپ ان سے بے توجہ ہو جائیں اور اللہ پر توکل کریں، اور اللہ کافی ہے کارساز. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تو کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اگر وہ اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو وہ ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا خوف کی تو اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے لوٹا دیتے رسول اور اپنے میں سے امر والوں کی طرف تو اس کی مصلحت کو جان لیتے ان میں سے وہ لوگ جو بات کا نتیجہ نکال سکتے ہیں. اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو ضرور تم شیطان کی پیروی کرتے مگر تھوڑے. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. تو آپ جہاد کیجئے اللہ کی راہ میں، آپ کو تکلیف نہ دی جائے گی بجز آپ کی جان پاک کے، اور آپ ابھارے مسلمانوں کو جہاد پر. قریب ہے کہ اللہ کافروں کا جنگی زور روک دے، اور اللہ کی گرفت بہت مضبوط ہے، اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. جو اچھی سفارش کرے اس میں سے اس کے لیے حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے اس میں سے اس کے لیے حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام پیش کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ کے ساتھ اسے سلام پیش کرو یا انہی لفظوں کو جواب میں لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا هو ليجمعنکم الى یوم القیامة لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ ہے، اس کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں. اور کون ہے جس کی بات اللہ کی بات سے زیادہ سچی ہو؟
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے اور اللہ نے انہیں اوندا کر دیا ان کے کاموں کی وجہ سے؟ کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ اسے ہدایت کرو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اے مخاطب اس کے لیے تو ہرگز کوئی راہ نہ پائے گا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، بس نہ بناؤ تم ان میں سے کسی کو دوست یہاں تک کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر تمہارے ساتھ جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں نکلیں۔ پھر اگر وہ روح گردانی کریں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو انہیں جہاں پاؤ، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ اور نہ مددگار۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرو جو ایسی قوم سے مل جاتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ ہو چکے ہوں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں مسلط کر دیتا تم پر، تو بے شک وہ تم سے لڑتے۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور تمہارے ساتھ نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام ڈال دیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ نہیں رکھا۔ ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ ان قریب تم پاؤ گے دوسرے لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ منافقت کے ذریعے تم سے امن میں رہیں اور موافقت کے ذریعے اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ جب بھی اپنی قوم کی طرف سے فتنہ و فساد کی طرف پھیرے جاتے ہیں تو وہ اس میں منہ کے بل گر پڑتے ہیں، تو اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ ڈالیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو انہیں جہاں پاؤ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ اور کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ مسلمان کو قتل کرے لیکن بطور خطا کے نادانستہ، اور جس نے کسی مسلمان کو بلا قصد قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان گردن، غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہے، اور خون بہا جو ادا کیا جائے اس کے وارثوں کو، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مقتول مسلمان ہے تو صرف ایک مسلمان گردن کا آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ اس قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے تو خون بہا ہے جو ادا کیا جائے اس کے وارثوں کو، اور ایک مسلمان گردن، غلام یا باندی کا آزاد کرنا۔ تو جو شخص غلام یا باندی نہ پائے تو اس پر روزے ہیں 2 مہینے کے لگاتار بطور توبہ کے اللہ کی طرف سے، اور اللہ بہت جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اور جو کوئی قتل کرے کسی مسلمان کو قصدن تو اس کا بدلہ دوزخ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور غضبناک ہوگا اس پر اللہ، اور اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اور تیار کر رکھا ہے اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلو تو تحقیق کر لو اور نہ کہو اس کو جس نے تمہیں سلام کیا کہ تو مسلمان نہیں، تم تلاش کرتے ہو سامان دنیا کی زندگی کا، تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی اس سے پہلے اسی طرح تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم اچھی طرح تحقیق کر لو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ بلا عذر جہاد سے بیٹھ رہنے والے مسلمان اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے کافروں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں۔ فضیلت دی اللہ نے اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر درجے میں، اور سب سے وعدہ کیا اللہ نے جنت کا، اور فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر بہت بڑے ثواب کی۔ درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ کی طرف سے درجے ہیں اور بخشش اور رحمت، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ إن
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ بے شک وہ لوگ جن کی جانیں قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں بے بس تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ وہ ہے کہ ان کا پیغام جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا۔ مگر وہ جو واقعی بے بس اور مجبور ہیں، مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے جو طاقت نہیں رکھتے کسی تدبیر کی اور نہ وہ کہیں کا راستہ جانتے ہیں، فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ تو وہ لوگ قریب ہے کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے اور اللہ بہت معاف فرمانے والا بے حد بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو ہجرت کرے اللہ کی راہ میں پائے گا زمین میں بہت جگہ اور فراخی، اور جو اپنے گھر سے نکلے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر اسے موت آ جائے تو بے شک ثابت ہو گیا اس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم سفر کرو زمین میں تو تم پر کچھ حرج نہیں اگر تم قصر کرو 4 رکعت والی فرض نماز میں، اگر تمہیں خطرہ ہو کہ کافر تمہیں اذیت پہنچائیں گے، بے شک کفار تمہارے کھرے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور اے محبوب جب آپ ان میں ہوں اور خوف کے وقت انہیں نماز پڑھائیں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ لوگ اپنے ہتھیار لیے رہیں، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو اے مسلمانوں وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں، اور آئے دوسرا گروہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تو انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں،
اور وہ بھی اپنی حفاظت کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے، تو وہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں، اور تم پر کچھ مذائقہ نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو، اس بات میں کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنی حفاظت کا سامان لیے رہو۔ بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ بس جب تم پوری کر لو نماز تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز ادا کرو، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقرر کیا ہوا فریضہ ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور ہمت نہ ہارو کافروں کی تلاش میں، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ بے شک ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو دکھائی، اور نہ ہو آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اور آپ بخشش مانگیں اللہ سے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ اور آپ نہ جھگڑیں ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنی جانوں سے، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا ہر اس شخص کو جو بہت خیانت کرنے والا بڑا گناہ گار ہو۔ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ وہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے جب وہ رات کو چھپ کر ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ ان کے سب کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا۔ سنتے ہو، تم وہ لوگ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، تو کون جھگڑے گا اللہ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت کے دن، یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اور جو برے کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا پائے گا۔
ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. اور جو گناہ کرے تو اس کا وبال اسی کی جان پر پڑے گا، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. اور جو خطا یا گناہ کرے پھر اس کی تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر تو بے شک اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اور اے محبوب، اگر نہ ہوتا آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو ضرور قصد کر لیتے ان میں سے کچھ لوگ کہ آپ کو بہکا دیں، اور وہ نہیں بہکا رہے مگر اپنی ہی جانوں کو، اور آپ کا وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری اور آپ کو سکھایا جو کچھ آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. کچھ بھلائی نہیں ان کے اکثر پوشیدہ مشوروں میں مگر جو حکم دے خیرات کا یا اچھے کام کا یا صلح کرانے کا لوگوں کے درمیان، اور جو ایسا کرے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو ان قریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اور جو مخالفت کرے رسول کی اس کے بعد کہ روشن ہو گیا اس کے لیے سیدھا راستہ، اور وہ چلے مسلمانوں کی راہ کے خلاف، تو اسی طرف ہم اسے پھیر دیں گے جدھر وہ پھرا، اور پہنچائیں گے اسے جہنم میں، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. بے شک اللہ معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور معاف فرما دیتا ہے جو اس سے کم ہو جس کے لیے چاہے، اور جو کسی کو اللہ کا شریک بنائے تو بے شک وہ بھٹک گیا پرلے درجے کی گمراہی میں. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. مشرک نہیں عبادت کرتے اللہ کے سوا مگر کچھ عورتوں کی، اور وہ نہیں پوجتے مگر سرکش شیطان کو. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. اللہ نے اس پر لعنت کی، اور شیطان نے کہا میں ضرور لوں گا تیرے بندوں میں سے مقرر حصہ.
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ اور مجھے قسم ہے میں انہیں ضرور بہکاؤں گا اور ضرور دلاؤں گا انہیں جھوٹی آرزوئیں، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یقیناً ضرور وہ مویشیوں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں ضرور امر کروں گا تو وہ ضرور بدل دیں گے صورتیں اللہ کی بنائی ہوئی۔ اور جس نے شیطان کو دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کر تو وہ پڑ گیا کھلے نقصان میں۔ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے وعدے نہیں کرتا مگر فریب کے۔ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا۔ وہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ اس سے نکلنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ انہی میں رہیں گے۔ وعدہ ہے اللہ کا سچا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے قول میں۔ لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا۔ اللہ کا وعدہ نہ تمہاری خواہشات پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جس نے نیک کام کیے مومن ہونے کی حالت میں، مرد ہو یا عورت، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور اس سے اچھا کس کا دین ہے جس نے جھکا دیا اپنا منہ اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہے، اور اس نے پیروی کی دین ابراہیم کی جو ہر باطل سے جدا ہو کر حق کی طرف مائل تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا مخلص دوست بنا لیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو محیط ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط
وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. اور حکم پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں، فرما دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے اور ان احکام کی طرف بھی تمہیں متوجہ فرماتا ہے جو پہلے سے پڑھے جا رہے ہیں تم پر قرآن میں، ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم نہیں دیتے ان کا حق جو ان کے لیے مقرر کیا گیا، اور رغبت کرتے ہو ان سے نکاح کرنے کی اگر وہ مال اور جمال رکھتی ہوں، اور بے شک کمزور بچوں کے بارے میں بھی تمہیں حکم فرماتا ہے، اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے حق میں انصاف پر، اور تم جو کچھ نیکی کرو تو بے شک وہ اللہ کے علم میں ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر کوئی عورت اندیشہ محسوس کرے اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا تو ان پر کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، مناسب صلح، اور صلح بہتر ہے، اور مال کی حرص پیدا کی گئی ہے دلوں میں، اور اگر اس کے باوجود اس پر قابو پا کر تم احسان کرو اور پرہیزگار رہو تو بے شک اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ ہر طرح پورا عدل کرو اپنی بیویوں کے درمیان، اگرچہ اس پر تم حریص بھی ہو، تو جس سے رغبت نہ ہو اس سے پوری طرح کجروی اختیار نہ کرو کہ اسے اس حال میں چھوڑ دو کہ گویا کہ وہ درمیان میں لٹکی ہوئی ہے. اور اگر تم اصلاح پذیر ہو جاؤ اور اللہ سے ڈرو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اور اگر بحالت مجبوری میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا اپنی وسعت سے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑی حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور بے شک ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی اور تم کو بھی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم نہ مانو تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، بہت تعریف کیا ہوا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ کافی ہے کارساز. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اے لوگو، اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے.
من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ جو دنیا کا ثواب چاہے تو اللہ کے پاس ثواب ہے دنیا اور آخرت کا، اور اللہ بہت سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلهوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے ایمان والو، ہو جاؤ اچھی طرح قائم رہنے والے انصاف پر، گواہ رہتے ہوئے اللہ کے لیے، اگرچہ تمہاری گواہی خود تمہارے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ اور قرابت والوں کے خلاف، اگر وہ مالدار ہو یا فقیر، تو ہر حال میں اللہ ان دونوں غنی اور فقیر کا تم سب سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ پس اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ لگ جاؤ کہ راہ حق سے کجروی اختیار کر لو، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا گواہی سے منہ پھیرو تو بے شک اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے۔ يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اے مسلمانوں، ہمیشہ ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جو کفر کرے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز قیامت کے ساتھ، تو بے شک وہ گمراہ ہو کر حق سے بہت دور جا پڑا۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر وہ کفر میں اور بڑھ گئے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں نجات کی راہ دکھائے گا۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما۔ خوشخبری سنا دیجئے منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ وہ لوگ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، کیا عزت تلاش کرتے ہیں ان کے پاس؟ تو بے شک ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اور بے شک حکم اتارا تم پر کتاب میں کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو نہ بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں، ورنہ بلا شبہ اس وقت تم بھی انہی کی مثل ہو جاؤ گے۔
بے شک اللہ تمام منافقوں اور سب کافروں کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ وہ لوگ جو تمہارے انجام کے بارے میں منتظر رہتے ہیں، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کامیابی کا کوئی حصہ ملے تو کہتے ہیں کیا ہم غالب نہیں آ گئے تھے تم پر، اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے نہیں بچایا۔ تو اے منافقو، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، اور کافروں کے لیے مسلمانوں کو مغلوب کرنے کا کوئی راستہ اللہ ہرگز نہ بنائے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافق اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اس حال میں کہ اللہ ان کے دھوکے کی سزا انہیں دینے والا ہے، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں سستی کے حال میں، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء ومن يضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ تردد کرنے والے ہیں اس کفر اور ایمان کے درمیان، نہ ان کافروں کی طرف ہیں نہ ان مومنوں کی طرف، اور جسے گمراہ کرے اللہ تو اے محبوب آپ اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ کافروں کو اپنا دوست مسلمانوں کے سوا، کیا تم چاہتے ہو کہ بنا دو اللہ کے لیے اپنے خلاف کھلی حجت؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا۔ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور اے سننے والے ہرگز نہ پائے گا تو ان کے لیے کوئی مددگار۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ مگر ان میں سے جنہوں نے توبہ کی اور وہ ٹھیک ہو گئے، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کر لیا، اور انہوں نے خالص کر لیا اپنا دین اللہ کے لیے، تو وہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، اور ان قریب اللہ ایمان والوں کو بڑا اجر دے گا۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ، اور اللہ قدردان جاننے والا ہے۔